سامعین محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے شب بارات۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ دخان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا، نازل کیا تاکہ ہم ڈرا سکیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی۔ یہ جو دو قرآنی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، مفسرین کرام ان آیات کے تحت اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، لیکن بعض مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات کو لیا ہے۔ اور میں وقت کی قلت کے پیش نظر اور اختصار کے نظر ان مفسرین کرام کے نام نہیں لوں گا، نہ ہی ان کے اقوال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہرحال اس پر اقوال مفسرین کرام کے موجود ہیں۔ اکثر نے کہا کہ وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ سامعین محترم، شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، اس کی فضیلت پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا، یا رسول اللہ، شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ رات ہے۔ حضرت عطا بن جساس سے منقول ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد کوئی رات ایسی نہیں جو نصف شعبان کی رات سے زیادہ فضیلت والی ہو، افضل ہو۔ شب بارات کے 4 نام ہیں جو کہ امام زمخشری نے الکشاف میں تحریر کیے، اور امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر میں بھی موجود ہیں۔ ان میں سے اس کا ایک پہلا نام ہے لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات، برکتوں والی رات۔ اس کا دوسرا نام ہے لیلۃ البرات، دوزخ سے نکالنے والی، دوزخ سے بری ہونے اور آزادی ملنے کی رات، لیلۃ البرات، جسے ہم شب بارات بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا نام ہے لیلۃ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات۔ اس کا چوتھا نام ہے لیلۃ الصق، دستاویز والی رات۔ یہ 4 نام
امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اور زمخشری کے الکشاف میں بھی موجود ہیں۔ عرف عام میں اسے شب بارات کہا جاتا ہے، یعنی دوزخ سے نجات کی رات، دوزخ سے نکالنے والی رات، دوزخ سے برات کا اظہار کرنے والی رات۔ سامعین محترم، لفظ شب بارات احادیث مبارکہ کے لفظ عتقاء من النار کا باماورہ ترجمہ ہے۔ عتقاء من النار کا باماورہ ترجمہ ہے شب بارات، اور اس رات کو یہ خصوصیت اور یہ نام بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ چونکہ عتقاء من النار آپ کو احادیث میں ملے گا، تو اس کا باماورہ ترجمہ ہے شب بارات۔ گویا اس رات کو یہ جو نام ملا ہے، یہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی خیرات ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نام دیا ہے۔ اور سامعین محترم، حضرت امام ابن کثیر اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک زندگی کی مدتیں اس میں منقطع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اس آیت کے تحت امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک زندگی کی مدتیں منقطع ہو جاتی ہیں اس رات میں، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے، نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد بناتا ہے، اس کے آپ بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس شخص کا نام بھی مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو امام ابن جریر طبری کا قول بھی میں سناؤں، یہ تو امام ابن کثیر نے اس بات کو روایت کیا۔ امام ابن جریر طبری نے جامع البیان میں لکھا کہ شعبان کی 15ویں رات میں ایک سال کا حال لکھ دیا جاتا ہے۔ امام ابن جریر طبری جامع البیان میں لکھتے ہیں شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، اس رات میں ایک سال کا حال لکھ دیا جاتا ہے، اور زندوں کے نام مردوں میں بدل جاتے ہیں، اور حج کرنے والوں کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر سال بھر اس میں کمی اور اضافہ نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ رات ہے شب بارات، شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ امام المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان بھی سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے، ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں درج ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بات فرمائی، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک، یہ جو رات ہے شب بارات کی، اس رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ امام طبری کی جامع البیان پڑھیں آپ، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ایک ایسی رات ہے، اس رات میں قضا و کار، رد و قبول کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کسی شخص کے شقی و سعید ہونے کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ شب بارات، یہ جو جہنم سے آزادی کی رات ہے، اس قدر عظمت والی رات ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس موجود نہ پایا۔ میں اٹھی، جنت البقیع کی جانب گئی
تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں موجود ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں بقیع کی قبرستان میں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا فرمایا اے عائشہ کیا تو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے سمجھا کہ آپ کسی اور زوجائے محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب جنت البقیع میں آپ دعا کر رہے تھے شب بارات کو، اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ امت مسلمہ کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے نام کا اس لیے ذکر کیا تو قبیلہ کلب کی جو بکریاں تھیں ان کے اجسام پہ بالوں کی کثرت تھی، بال بہت زیادہ تھے. تب یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں ان بالوں کا ذکر اس رات کے ساتھ کیا کہ ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات کو امت مسلمہ کے گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا. یہ وہ رات ہے سامعین محترم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رحمت الہی کے نزول کی 4 راتیں جو بیان کی ان میں ایک شب بارات ہے. آپ فرماتی ہیں کہ 4 راتیں اللہ کی رحمت کی نزول کی ہیں، ان میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں. ان میں سے ایک عید الفطر کی رات ہے، ایک عید الاضحیٰ کی رات ہے، ایک شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی کہ شب بارات ہے، اور ایک 9 ذو الحج عرفہ کی رات ہے. 9 ذو الحج عرفہ کی رات ہے. ایک حدیث پاک میں آیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ مسلمانوں کی پیاری امی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری خوابگاہ میں موجود نہ تھے. سو جب میں اٹھی میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہیں، تاجدار کائنات سجدہ ریز ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں. اتنا طویل اتنا لمبا سجدہ کیا. آج ہمارے پاس تو سجدوں کے وقت نہیں، رکوع کے وقت نہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا میں نے یہ سمجھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پرواز کر چکی. وہ کہتے کہ میں نے یہ سمجھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور کے انگوٹھے کو حرکت دی اور اس نے حرکت کی. حضور نے سر سجدے سے اٹھایا اور پھر فرمایا اے عائشہ کیا تو ہی سمجھ رہی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں. اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ صدیقہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر اور بلکہ ان سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، دوزخ سے انہیں آزاد کر دیتا ہے. اور فرمایا اس رات میں جب کوئی شخص اللہ رب العزت سے بخشش مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بخشش کر دیتا ہے. فرمایا کوئی شخص اس رات اللہ رب العزت سے رحمت مانگتا ہے تو اس رات کو اللہ رب العزت اسے رحمت ادا کر دیتا ہے. سو جو نیک جائز چیز مانگے اس رات کو اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے. اور طلوع فجر تک اللہ رب العزت جیسا کہ اس کی شان کے لائق وہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور آواز آ رہی ہوتی ہے اے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دیا جائے، اے کوئی رحمت طلب کرنے والا اس کو رحمت سے نوازا جائے. یہ وہ رات ہے. سامعین محترم شب برات وہ ہے
جس پہ بہت سے لوگ زمین میں چل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. کوئی شخص شادی کر رہا ہوتا ہے، اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. حتیٰ کہ کوئی شخص نکاح کرتا ہے، پھر اللہ اس کو بچے جیسی نعمت سے نوازتا ہے، لیکن اس کا نام اس رات کو مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. کوئی راستے میں چل رہا ہوتا ہے، اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. کوئی ہنس رہا ہوتا ہے، اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے کفن بازاروں میں آ چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ وہ رات آ رہی ہے. اس رات کو ضائع نہ کیجیے. آئیں، اس رات کو اللہ کی رحمت خاصہ کا نزول ہوگا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی طرف سے بخشش و مغفرت کا صبح تک اعلان ہو رہا ہوگا. آئیں، اللہ کی رحمت اس رات کو مانگے، اللہ سے اس کی برکتیں مانگے. گناہوں میں یہ جو ہماری ڈوبی ہوئی زندگیاں ہیں، ان گناہوں سے نجات مانگیں، دوزخ کی آگ سے نجات مانگیں. اللہ سے اس رات کو جنت مانگیں. اس رات کو اللہ 100 فرشتے بھی بھیجتا ہے. 30 فرشتے جنت کی خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں. کچھ دیگر انسان کی جو ہے کار خیرہ اس پر معمور ہوتے ہیں. یہ وہ رات ہے. حضور علیہ السلام کے غلاموں، انسان کی کتنی عیدیں ہیں؟ دو عیدیں فرشتوں کی بھی ہیں. ہماری کتنی عیدیں ہیں؟ واجب جو ہیں وہ 2 ہیں، عید الفطر رمضان المبارک کی عید اور قربانی عید، عید الاضحیٰ. تو فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں. فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں. ہماری عیدیں دن کو ہوتی ہیں یا رات کو؟ دن کو ہوتی ہیں. عید الفطر بھی دن کو ہوتی ہے، عید الاضحیٰ بھی دن کو ہوتی ہے. فرشتوں کی جو 2 عیدیں ہیں وہ رات کو ہوتی ہیں. میری بات کو سن لیں اور پلے باندھ لیں اور دل میں سیو کر لیں. فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں، وہ دن کو نہیں ہوتی، وہ رات کو ہوتی ہیں. وہ کب ہوتی ہیں؟ رات کو ہوتی ہیں. ہماری جو 2 عیدیں ہیں، ایک کو عید الفطر کہتے ہیں، رمضان المبارک کی عید، ایک کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، قربانی عید. یہ دونوں عیدیں دن کو ہوتی ہیں. فرشتوں کی جو 2 عیدیں ہیں، ایک کو شب برات کہتے ہیں، ایک کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ دونوں رات کو ہیں. شب برات مطلب رات کو، اور شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات، وہ بھی رات کو. تو ہماری 2 عیدیں دن کو کیوں ہوتی ہیں؟ سوال ذہن میں آیا. فرشتوں کی 2 عیدیں رات میں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، ہم انسان ہیں. ہم کیا ہیں؟ انسان ہیں. اور اس کے بعد الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہم سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں. دنوں کو جاگتے ہیں، راتوں کو سوتے ہیں. تو فرشتوں کو نیند نہیں آتی؟ وہ سوتے نہیں ہیں. فرشتے سوتے نہیں ہیں، وہ جاگتے ہی رہتے ہیں. اما وقت، ہر وقت، ہر گھڑی وہ اللہ رب العزت کی حمد کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان کی جو عیدیں ہیں، ایک شب برات، دوسری شب قدر، یہ دونوں رات کو ہیں. یہ دونوں رات کو ہیں. تاجدار کائنات کے غلاموں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی، اور بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت دی. جیسے ایک مومن آدمی کو، بندہ مومن کو دیگر انسانوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت اور فوقیت دی ہے، اور ایک اللہ کے ولی کو مومنین پر اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت نے مومنین پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، برتری دی ہے. اور پھر ایسے ہی ایک صحابی کو تمام ولیوں پر فضیلت حاصل ہے. پوری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، پوری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. صحابی کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اس نے حضور کو دیکھا ہوتا ہے. تو صحابی کو تمام ولیوں پر فضیلت حاصل ہے، اور ایسے ایک نبی کو تمام صحابہ پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور ایک رسول کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے. اور میرے مصطفیٰ کو، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت حاصل ہے. حضور سے اعلیٰ کوئی نہیں. تو سو جب یہ فضیلت کا معیار مقرر ہوا
کہ بعض شخصیات پر فضیلت اصل ہے، ایسے ہی بعض دنوں پر فضیلت اصل ہے۔ یوم جمعہ دیگر دنوں سے اعلیٰ ہے، دیگر دنوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اسے ہفتے کے دیگر 6 دن ہیں، ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، ان سب پر یوم جمعہ کو برتری حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے۔ اور ایسے ہی بعض مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اسے دیگر تمام مہینوں پر برتری، فوقیت حاصل ہے۔ بعض گھڑیوں کو، ساعتوں کو، بعض گھڑیوں اور وقت بھی فضیلت حاصل ہے، جیسے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کی جو گھڑی ہے اسے دیگر گھڑیوں پر، دیگر وقت پر، دیگر ساعتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ بعض مسجدوں کو، بعض مساجد پر فضیلت حاصل ہے، جیسے خانہ کعبہ، مسجد حرام، اس کو دنیا کی شرق تا غرب، شمال تا جنوب، مغرب تا مشرق، جتنی مسجدیں ہیں، جہاں جہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مسجد حرام، خانہ کعبہ کو، ان تمام مسجدوں پر فضیلت حاصل ہے۔ بعض سفروں کو، بعض اسفار پر فضیلت حاصل ہے، جیسے حضور کا معراج کا سفر، حضور آسمانوں پر یہ راتوں رات واپس آئے، تو یہ جو سفر ہے اس کو دنیا کے تمام اسفار پر فضیلت حاصل ہے۔ بعض راتوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے لیلۃ القدر، رمضان المبارک کی 27ویں رات کو، دیگر تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس رات کو چھوڑ کے یہ جو رات آنے والی ہے، سوموار کو، پیر کو آ رہی ہے شب برات، اس رات کو شب قدر، لیلۃ القدر کو چھوڑ کے دیگر تمام راتوں پر فضیلت حاصل، فوقیت حاصل ہے۔ لیلۃ القدر، رمضان المبارک کی جو لیلۃ القدر ہے، اس کے علاوہ اس جہاں میں جتنی راتیں ہیں، خواہ وہ یوم عرفہ کی رات ہو، خواہ وہ عید الفطر کی رات ہو، خواہ وہ عید الاضحیٰ کی رات ہو، خواہ وہ جمعرات ہو، خواہ وہ کوئی اور فضیلت و برکت والی رات ہو، یا یوم عاشوراء کی رات ہو، جتنی بھی فضیلت والی راتیں ہیں، مقام و مرتبے والی راتیں ہیں، لیلۃ القدر کو چھوڑ کے ان تمام راتوں سے افضل رات یہ آنے والی شب برات ہے، شب برات ہے۔ تو میں نے قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ اپنی گفتگو کو شروع کیا تھا، اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ سورہ دخان کی آیت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو شب مبارکہ، شب برات، برکت والی رات میں نازل کیا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، تاکہ تمہیں ڈرا سکے۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات ہر حکمت والے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات ہمیں اپنے حضور سر جھکانے کی، نوافل کے ذریعے اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔